وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 49۔ یہاں سے پیچھے کی جو چند آیات ہم پڑھ رہے تھے اس میں اہل کتاب کا ذکر تھا، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی ایک نفسیات تھی جس کو کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الم تری الی الذین، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسہم، جو پاک سمجھتے ہیں اپنے نفسوں کو۔ اہل کتاب کی جو یہ نفسیات تھی، جو کہ منافقت کی نشانی ہے، کیا کہ یہ اپنے آپ کو بہت پاک تصور کرتے تھے، بہت نیک سمجھتے تھے، اور اس کا بہت زیادہ اظہار لوگوں کے سامنے کرتے تھے۔ جو یہودی قوم تھی یہ خود کو اللہ کا لاڈلا کہتے تھے، قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے یہ روب ڈالتے تھے کہ ہم بہت اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، جنت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی لیے بنائی ہوئی ہے، ہم اتنے پاک ہیں کہ اللہ نے جنت ہمارے ہی لیے بنائی ہے، ہمارے تو دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اور اس کا اظہار یہ لوگوں کے سامنے کرتے تھے، یعنی پاک اپنے آپ کو بہت ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ جو نفسیات ہیں یہ تو خیر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں یہ نفسیات ہمارے اندر تو نہیں ہے کیا، کہ خود کو بہت پاک سمجھنا، گناہوں سے پاک سمجھنا، خود کو بہت نیک تصور کرنا۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی نیکی کا کام لے لیں، ہمیں کوئی نیکی کا موقع دے دیں، تو اس کا بہت چرچا کرنا لوگوں کے سامنے، بات بات پر اپنی نیکی کی داستان سنانا، لوگوں پر روب ڈالنے کی کوشش کرنا کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں، بہت پاک لوگ ہیں۔ یہ جو نفسیات ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ کون حقیقت میں پاک ہے، کون حقیقت میں نیک ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس کا دل ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا کوئی کام کرے بھی تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے وہ قبول کیا ہے یا نہیں۔ انسان کی ہر نیکی، ہر نیک کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور خود کو پاک سمجھنا اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہم بہت نیک اور پاک ہیں، یہ جو نفسیات ہوتی ہے یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور شرک بھی ہے۔ شرک کیسے ہے؟ کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں پر اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرے۔ اچھا، ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ خرابی ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر مثال کے طور پہ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کسی شخص کو یہ غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں کہ ہم فار ایگزامپل ہم بہت بخیل ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو اس کو کبھی صدقہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ بڑا بخیل ہے، تو ہم خود کو سخی ثابت کرنے میں لگ جائیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہو گیا اور اب آپ وضاحتیں دینے لگ جائیں، اپنی سخاوت کی کہانیاں سنانے لگ جائیں، اور یہ پروف کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ہم تو بہت سخی ہیں، ہم نے تو یہ اور یہ اور یہ اتنے اتنے نیک کام کیے ہیں، اتنی اتنی جگہ ہم تو صدقہ کرتے ہیں۔ یہ جو نفسیات ہے کہ کسی بھی طرح لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم سخی ہیں، یہ دکھاوا ہے، اور دکھاوا شرک اصغر ہے۔ وہ حدیث آپ جانتے ہیں نا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے مال دیا، تو نے وہ مال کہاں خرچ کیا؟ وہ سخی کہے گا کہ اے اللہ میں نے وہ مال تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے تو نے جھوٹ کہا، تو نے وہ مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہلایا جائے، سو وہ دنیا میں ہو گیا، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو سبق کیا ہے اس آیت کا؟ کہ لوگوں کو امپریس کرنا چھوڑ دیں، کوئی بھی نیکی کا کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں کوئی بھی اگر نیکی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ وہ دعا ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو مجھ پر نازل کرے میں تو اس کا محتاج ہوں۔ اللہ کہتے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ایسے لوگ وہ ظلم نہ کیے جائیں گے دھاگے برابر۔
یعنی قیامت کے دن ایسے لوگ جو اپنی نیکیوں کو صرف اللہ کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو نہیں دکھاتے اور اس کا چرچا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا کیا بدلہ ملے گا، ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔